قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عزما عن طریق الناس او امر بمعروف و نہی عن المنکر قدر 60 و 300 فإنه یمسی یومئذ وقد زحزح نفسه عن النار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک انسان کی تخلیق سبحان اللہ 360 جوڑوں پر ہوئی ہے۔ 360 جوڑ ہیں ہماری بدن میں، یہ عقائد و جہاں فرما رہے ہیں۔ بس جو شخص اللہ کی تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، اللہ کی تحمید کرے گا، الحمدللہ کہے گا، اللہ کی تحلیل کرے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، اور اللہ کی تسبیح کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، اور اللہ سے استغفار کرے گا، استغفر اللہ کہے گا، راستے سے کوئی تکلیف دہ شے کو ہٹا دے گا، یا کانٹے کو، یا کوئی ہڈی کو لوگوں کے راستے سے، یا کسی بات کا حکم دے گا، کسی بھلائی کا، یا کسی برائی سے روکے گا۔ 360 کا شمار فرمایا، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، اس روز وہ شام اس طرح کرے گا کہ اس نے اپنی ذات کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو آقا نے یہ فرمایا کہ تمہاری تسبیح، تمہاری تحلیل، تمہاری تکبیر، تمہاری تحمید، ہر نیک کام، راستے سے تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا، یہ ساری باتیں صدقات میں شامل ہیں۔ اور یہ تمہارے اعضاء جس پہ تمہاری تخلیق ہوئی ہے، یہ اس کا صدقہ ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور روایت میں آقا دو جہاں نے فرمایا، عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الی المسجد او راحا عد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راحا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح مسجد کی طرف جائے یا شام کو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں میزبانی تیار فرما دیتا ہے۔ جنت میں باضابطہ اس کی حیثیت مہمان کسی ہوتی ہے جب وہ صبح و شام جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا دو جہاں نے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فی سن شاۃ۔ اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی بھی عورت اپنی پڑوسی کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی عورت تمہارے پاس یا تم کسی کے پاس کوئی چیز بھیجو تو اسے کمتر مت سمجھو، خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، اس کی کھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بطور تحفہ تم کو بھیجتی ہے تو اس کا اعزاز کرو، اس کا احترام کرو، اسے حقیر مت سمجھو، یہ مت کو یہ کیا بھیج دیا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے کچھ اوپر 70 شعبے ہیں، 70 شعبے ہیں، 70 حصے ہیں ایمان کے، یا کچھ اوپر 60 ہی ہیں۔ راوی کو یہاں شک ہے کہ آپ نے 70 فرمایا یا 60 فرمایا۔ روایت کا مزاج یہ ہے کہ
اگر کوئی بات ذہن میں دو ہو تو راوی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے 60 کہا یا 70 کہا، اتنی احتیاط وہاں تھی۔ تو سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اس لیے کہ اس کلمے کے ذریعے سے انسان کافر ہے تو ایمان میں داخل ہوتا ہے، اس لیے سب سے ایمان کے شعبے میں سب سے عظیم شعبہ کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ شرم انسانی زندگی کا وہ جوہر قابل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان تمام برائیوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ شرم دو طرح کی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں سے بھی شرم اور اللہ سے بھی شرم۔ کوئی شخص گناہ کرنا چاہے، پبلک میں لوگ دیکھ رہے ہوں، کوئی غلطی کرنا چاہے، لیکن اس لیے نہ کرے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بندوں سے شرم ہے۔ اور اگر تنہائی میں کوئی غلطی کرنا چاہے مگر اس لیے نہ کرے خدا دیکھ رہا ہے، تو یہ اللہ سے شرم ہے۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پروردگار عالم ہم اور آپ کو احادیث مصطفیٰ علیہ الصلاۃ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔